بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو لا کانسیپٹ. ٹوڈیز our topic is the offences relating to religion in the Pakistan Penal Code. Relevant law is the Pakistan Penal Code, Chapter 15, Section 295 through Section 298. Section 295, injuring or defiling place of worship with intent to insult the religion of any class. اس سیکشن کے مطابق جو کوئی بھی کسی کی عبادت کی جگہ کو نقصان پہنچائے گا یا کسی مذہب سے جڑی کسی چیز کی توہین کرے گا یا یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس مذہب کی تباہی کا باعث بنے گا یا اسے نقصان پہنچائے گا تو اس کے لیے 2 سال سزا یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں. سیکشن 295A, deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion اور ریلیجن بلیفس. جو کوئی بھی جانتے بوجھتے ہوئے بدنیتی کے ساتھ کسی پاکستانی شہری کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے گا, اس کے مذہبی عقائد کی انسلٹ کرتے ہوئے الفاظ سے, ریٹن اور اسپوکن یا کسی ویزیبل ریپرزنٹیشن سے, تو اسے 10 سال سزا یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں. سیکشن 295B, ڈیفائلنگ آف دی ہولی قرآن. جو کوئی جانتے بوجھتے قرآن پاک کو نقصان پہنچائے گا یا اس کی کاپی کی بے حرمتی کرے گا یا اسے خراب کرنے کی کوشش کرے گا یا اس میں نئی دریافت لانے کی کوشش کرے گا, اس کو ایکسٹورشن کے ذریعے یا کسی ڈیروگیٹری مینر میں اس کا استعمال کرے گا یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے یا کسی تحقیر یا توہین کے لیے, تو اسے عمر قید کی سزا ہوگی. سیکشن 295C, derogatory remarks in respect of the holy prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا by words, written اور spoken اور by visible representation یا کسی اشارے کنائے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا یا الزام تراشی کرے گا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, تو اس کے لیے سزائے موت ہو سکتی ہے, عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں. سیکشن 296, ڈسٹربنگ ریلیجیس اسمبلی. مذہبی عبادت کے لیے جمع شدہ لوگوں کو جو لافلی اکٹھے ہوئے ہوں ان کو ڈسٹرب کرنا جان بوجھ کر یا پھر مذہبی تقریبات میں ڈسٹربنس پھیلانا, اس کے لیے سزا 1 سال ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا پھر دونوں. سیکشن 297, ٹریسپاسنگ آن بریل پلیسز. جو کوئی جان بوجھ کر کسی کے قبرستان یا آخری رسومات کے ادائیگی کی جگہ میں زبردستی داخل ہو کر کسی شخص یا مذہب کے لوگوں کے مذہبی جذبات کو نقصان پہنچائے گا یا ان کے مذہب کی تحقیر کرتا ہے یا کسی عبادت کی جگہ پر زبردستی داخل ہوتا ہے, کسی کے قبرستان میں داخل ہو کر میت کی تحقیر یا توہین کرتا ہے یا امانتوں کو خراب کرے یا جنازے کے سیریمنیز کو خراب کرے, تو اس کے لیے 1 سال کی سزا, جرمانہ یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں. سیکشن 298, uttering words etc. with deliberate intent to wound religious feelings. جو کوئی کسی شخص کے مذہب کے خلاف بولے گا یا اس کا مذاق اڑائے گا یا تحقیر کرنے کے لیے یا اس کی مذہبی دل آزاری کرنے کے لیے یا کوئی اشارے کنائے سے اس کی مذہبی دل آزاری کرے گا, تو اس کے لیے سزا 1 سال یا پھر جرمانہ یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں. سیکشن 298A, use of derogatory remarks etc. in respect of holy personage. جو کوئی ہولی پرسنیج صحابہ کرام اہل بیت کی تحقیر یا توہین کرے گا اسپوکن یا ریٹن یا ویزیبل ریپرزنٹیشن سے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, تو اس کے لیے 3 سال کی سزا یا جرمانہ یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں. سیکشن 298B, کوئی قادیانی یا احمدی اپنے الفاظ سے ریٹن یا اسپوکن یا کسی ویزیبل ریپرزنٹیشن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے علاوہ کسی کو ام المومنین, خلیفۃ المومنین یا خلیفۃ المسلمین یا صحابی یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے علاوہ کسی کو ام المومنین نہیں کہا جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے علاوہ کسی کو اہل بیت نہیں کہا جائے گا. نہ ہی قادیانی یا احمدی کسی عبادت کی جگہ کو مسجد کہیں گے. اس کے لیے سزا 3 سال ہو سکتی ہے, 7 جرمانہ ہو سکتا ہے. قادیانی مسلمانوں کی اذان کا نام استعمال نہیں کریں گے, اپنی مذہبی عبادت کے لیے نہ ہی مسلمانوں کی اذان دیں گے. اس کے لیے سزا 3 سال ہو سکتی ہے یا اس سے زیادہ یا پھر فائن یا پھر دونوں. قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور اس گروپ پر مکمل پابندی ہے. So this was the chapter 15 of the Pakistan Penal Code of offences relating to religion. Thanks a lot for watching the video.